Mr. Gandhi, we Muslims believe that paradise in heaven shall be reserved for us, and we believe that it is reserved for us and us only. In writings, you seem to lift these hard and fast boundaries. You suggest that not only Muslims but a Christian, a Jew, or someone else who do good deeds and is sincere might earn the right of passage. Please explain what Quran says about it. ایک بات اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے دو جگہ یہ واضح کر دیا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا. تو فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں جس کی دعوت لے کر تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں, انہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ایک چیز یہ کہ آپ ایک خدا کو ماننے والے ہوں, یعنی آپ شرک کے ادنا شائبے کے بغیر اللہ پر ایمان رکھتے ہوں, سچا ایمان. آپ آخرت کو مانتے ہوں اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کریں. اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ آپ اچھا عمل کرنے والے ہوں. یہ وہ بنیادیں ہیں جو قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں, اور دو جگہ واضح کر دی ہیں. سورہ بقرہ میں واضح کر دی ہیں اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں بھی واضح کر دی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کے لیے نجات کا فیصلہ کریں گے. چنانچہ وہاں بہت واضح طریقے پر تمام مذہبی گروہوں کا نام لے کے بتا دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, صابی ہو, اس کے لیے اللہ کے ہاں فیصلے کا انحصار کہ وہ خدا کی جنت کے لیے قبول کر لیا جائے ان تین بنیادوں پر ہوگا. اللہ پر سچا ایمان, آخرت کی جواب دہی کا احساس اور اچھا عمل, عمل صالح. یہ تو ہے مثبت بات. اس کے ساتھ اتنی بات مضمر ہے اور یہ آپ سے آپ مانی جائے گی کہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کر رہا ہو جو جرم وہاں قابل مواخذہ بن جائے. مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی اللہ پر بھی سچا ایمان رکھتا ہے, آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی رکھتا ہے, اچھا عمل بھی کر رہا تھا, اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا کہ اس کی بنیاد پر اس کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ میں نے ایک مثال دی. اسی طرح کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے سامنے اللہ کے کسی پیغمبر کی دعوت آئی اور اس نے یہ سمجھ لینے کے بعد کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, جانتے بوجھتے انکار کر دیا. یہ جرم بھی ایسا ہے کہ جس پر کسی شخص کے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ جرائم ہیں جو وہاں بیان نہیں ہوئے. ان جرائم کا ارتکاب جس نے بھی کیا ہے, وہ مسلمان ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, وہ خدا کے ہاں ماخوذ ہوگا. لیکن مثبت طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی تین چیزیں دیکھی جائیں گی. اب اگر کسی شخص تک دعوت نہیں پہنچی, اس پر یہ حق واضح ہی نہیں ہوا کسی پیغمبر کے بارے میں, تو وہ انہی تین چیزوں کی بنیاد پہ ماخوذ ہوگا. یہ قرآن مجید کا نہایت منصفانہ قاعدہ ہے, کیونکہ وہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں ہمیشہ رہی ہیں, جن کا فطرت تقاضا کرتی ہے, جن کے لیے عقل بھی اپنے استدلال رکھتی ہے. تو ان کی بنیاد کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی مواخذے کا قانون بنا دیا. لیکن کسی خاص پیغمبر کے ماننے نہ ماننے کا انحصار, کیونکہ پیغمبر کے تعارف, اس کی دعوت کے پہنچنے اور پھر اتمام حجت کے درجے میں یہ واضح ہو جانے پر ہوتا ہے کہ یہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں. اس لیے اس معاملے کو جرائم کی فہرست میں رکھنا چاہیے. یعنی اگر فی الواقع ایسا ہو گیا ہے اور انکار کر دیا گیا ہے تو پھر اسی طرح آدمی ماخوذ ہوگا جس طرح کہ ایک مسلمان قتل کر دینے کے نتیجے میں ماخوذ ہوگا. This is a question about shirk, polytheism. Those who have not found out about Islam and die unknowingly, will their shirk be punished in this world or the next? قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ شرک چونکہ فطرت میں کوئی استدلال ہی نہیں رکھتا سرے سے, اس لیے اس میں غلطی لگ نہیں سکتی. آدمی کے سامنے لازماً توحید آتی ہے اور شرک کی غلطی بھی لازماً اس پر واضح ہو جاتی ہے. لوگ اصل میں اپنے معاشرتی پس منظر کے لحاظ سے اس پر توجہ نہیں کرتے یا متنبہ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے متعلق آدمی کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا. تاہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کوئی آدمی اتنا مغفل رہا یا ایسے حالات اس کو پیش آئے کہ اس کو نہیں تنبہ ہوا, تو وہ علام الغیوب جو دلوں کے حال جانتا ہے, اس نے ایک اصولی بات کر دی ہے کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں کے لیے ذرا بھی ظالم نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی پر فی الواقع کوئی چیز واضح نہیں ہوئی
تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرمائیں گے، کیونکہ ان کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ کامل انصاف کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور انہوں نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جب تک حق کا وضو نہ ہو جائے اس وقت تک میں سزا نہیں دیتا۔ دنیا کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث کر کے لوگوں پر حق واضح نہ کر دیں اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے۔ تو یہی طریقہ ظاہر ہے کہ آخرت میں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کو فی الواقع غلطی لگی ہوئی ہے تو قرآن نے اصول میں بھی یہ بات بیان کر دی ہے کہ جس کو غلطی لگی ہوئی ہے، یعنی جانتے بوجھتے اس نے کسی حقیقت کو نہیں جھٹلایا، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ اصولی بات ہے۔ تاہم شرک کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے کہ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں انسان کے پاس چونکہ کوئی سرے سے استدلال ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں عذر آسانی سے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ Ramji Sahab, verse 55 of chapter 5 tell Muslims that their Allah is none but Allah, His Messenger and other Muslims. It says, your Allah is none but Allah, and therefore His Messenger and those who have believed, those who establish prayer and give zakah and they worship. However, at another place, chapter 5 states that you will find worst foes for Muslims among Jews. It says that you will surely find the most intense of the people in animosity toward the believers to be the Jews and those who associate others with Allah, and you will find the nearest of them in affection to the believers those who say we are Christians. That is because among them are priests and monks, and because they are not arrogant. It is in 582. Apparently a distinction is made among non-believers. Still, this can be confusing for the ordinary person to determine friends from foes. Can you kindly illustrate this point, sir? نہیں، دیکھیے جو سورہ مائدہ ہے یہ اہل کتاب پر اتمام حجت کے آخری مرحلے کی سورہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو ترجمے ہی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان یہود و نصارہ یعنی رسول اللہ کے مخاطبین کے اب مختلف گروہ بن گئے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر حق واضح ہو گیا ہے اور وہ دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جہاں تک یہود کا تعلق ہے، تاریخ بھی بتاتی ہے اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تو کوئی گروہ بھی صحیح بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یعنی آپ نے اکثر تاریخ میں دیکھا ہوگا کہ ان کے جو 3 بڑے قبیلے تھے تینوں ہی کو عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا کوئی ایک قبیلہ یا ان کا کوئی ایک گروہ پورا کا پورا گروہ نکل آیا ہو اور اس نے ایمان قبول کیا ہو یا حق کو مان لیا ہو۔ وہ خیبر میں بھی گئے تو وہاں بھی دشمنی پر تلے ہوئے تھے، وہ مدینے میں تو وہاں بھی دشمنی پر تلے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس نصارہ کے مختلف گروہ تھے، یعنی ان میں وہ بھی تھے کہ جو ان کی شے پر کچھ دشمنی پر تلے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے کہ جو بات سننے کے لیے تیار تھے، سمجھنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ اس میں سب سے اہم تو نجاشی کی شخصیت ہے جس نے مسلمانوں کو اس زمانے میں پناہ دی۔ نجران کے عیسائیوں کا رویہ بھی بہت مختلف رہا، تو اس وجہ سے وہاں مختلف گروہ ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں۔ جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن کا مخاطب پہلے طے نہیں کرتے، یعنی ہم یہ طے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہودی کا مطلب ہے ساری دنیا کے یہودی، مشرک کا مطلب ہے ساری دنیا کے مشرک، نصرانی کا مطلب ہے ساری دنیا کے مسیحی۔ ایسا نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ گروہ ہیں اس وقت جن پر آپ اتمام حجت کر رہے ہیں، جن کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں اہل ایمان کے بھی مختلف گروہ بن گئے ہیں۔ وہ اہل ایمان بھی ہیں کہ جو سابقون الاولون ہیں، وہ بھی ہیں جو آخری درجے میں مخلص ہیں، وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو منافقت کر رہے ہیں۔ تو ان مختلف گروہوں میں کہیں آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہی تو ہیں اصل میں جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اور انہی اہل ایمان میں سے بعض گروہوں پر تنقید ہو رہی ہوگی۔ تو قرآن مجید وہاں رسول اللہ کے مخاطبین کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ ان کو پہلے قرآن کے سیاق و سباق میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کن سے بات ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا جب تک آپ مخاطب نہیں طے کر لیتے اس وقت تک آپ اس کا مدعا نہیں متعین کر سکتے۔ وہ مخاطب طے کرنا ضروری ہے، وہ ہر سورہ میں طے کرنا چاہیے، ہر موقع پر طے کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں ہمارے جو قدیم جدید مفسرین ہیں سب اس کو بیان کرتے ہیں۔ اصل میں لوگ جب اٹھا کے سادہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ اس معاملے میں چونکہ ترجمے میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، چنانچہ میں نے تو جب اپنا ترجمہ کیا تو ہر جگہ واضح کر دیا ان مشرکوں کو، ان یہود کو، ان نصارہ کو، یعنی وہ متعین گروہ ہیں جو رسول اللہ کے سامنے ہیں، آپ کے مخاطب ہیں،
ان میں سے کسی کا رویہ بہتر ہے تو اس کی تحسین کی جا رہی ہے. یہود کے بھی بعض لوگوں کی تحسین کی ہے قرآن مجید نے. یہ کہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اگرچہ وہ بہت اقل قلیل گروہ ہے، جو راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور صحیح بات سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. تو اس طرح کے تمام گروہ موجود ہیں، ان میں سے گروہ کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے.